من غدا الى المسجد او راح الى المسجد اعد اللہ له نزلا فی الجنہ یوم القیامہ. ایک چھوٹی سی بات پوچھوں گا، کبھی آپ نے کسی کی مہمان نوازی کی؟ جواب دیجیے. ہر شخص اپنی استطاعت کے مطابق مہمان نوازی کرتا ہے نا. کوئی دسترخوان بچھا دیتا ہے، برتن ہی برتن نظر آ رہے ہیں، اور کچھ لوگوں کا ذہن ہوتا ہے کھانا ہی کھانا ہے، اتنے برتن رکھنے کی کون سی ضرورت ہے. جتنا کو بڑا انسان اس کا دسترخوان بھی اتنا بڑا. حاتم طائی سے کسی نے کھانا مانگا تھا نا، تو اس نے 10 بوریاں اٹھوا دی. اس نے کہا مجھے ایک وقت کے کھانے کی ضرورت ہے، تم نے 10 بوریاں دے دی. کہا تم نے اپنی استطاعت کے مطابق مانگا، میں نے اپنی استطاعت کے مطابق دے دیا. سچ بتائیے جب اللہ مہمان نوازی کریں گے تو کیسی ہوگی؟ فرمایا جو صبح کے وقت اور شام کے وقت مسجد کی طرف جاتا نظر آتا ہے، صبح کی نماز کے لیے بھی رات کی نماز کے لیے بھی، خوش ہو جائے. اس کے میزبان اللہ رب العزت ہیں، جو صبح اور شام جنت تو ملے گی. اس عمل کی وجہ سے صبح و شام کی مہمان نوازی اللہ نے تیار کر رکھی ہے. اور میں تو غور کر رہا تھا آج راستے میں، انسان کی عقل ہے نا، دانش ہے نا کہ مسجد کو آج وہ مقام نہیں دیتی. اس ایک مسجد کی وجہ سے 6 لوگ جنت میں جا رہے ہیں. ایک مسجد کی وجہ سے، ایک مسجد میں جانے والا. اور دوسرا کون سا شخص؟ آخر کسی نے مسجد بنائی بھی تو ہوگی نا. من بنا مسجدا بنا اللہ له بیتا فی الجنہ. جس شخص نے دنیا میں مسجد بنا دی، اللہ رب العزت نے اس کا جنت میں گھر بنا دیا. یبتغی بہ وجہ اللہ، لیکن مقصود اللہ کی رضا ہو. اب بہت سارے ذہن سوچ رہے ہوں گے کہ ہر بندہ تو مسجد نہیں بنا سکتا. وہاں اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر سے ایک اور بات کہلوا دی، من بنا مسجدا صغیرا او کبیرا. کوئی جامع مسجد نہیں بنا سکتا، چھوٹی مسجد بھی بنا دے، اللہ جنت میں اس کا بھی گھر بنا دیں گے. بہت سارے ساتھی خوش ہو گئے ہوں گے کہ چلو چھوٹی کی بھی جنت میں جگہ مل گئی، تو جو چھوٹی مسجد بھی نہیں بنا سکتے وہ کیا کریں؟ فرمایا من بنا مسجدا ولو قدر مفحص قطع. بٹ چتر دیکھا ہوا آپ نے؟ فاختہ وہ تو دیکھی ہوئی ہے. اگر فاختہ تو میں یہاں میز پہ بیٹھا ہوں تو کتنی جگہ لے گی؟ بولے زیادہ سے زیادہ 1 اینٹ ہوگی نا. آج کل اینٹ کی قیمت کتنی ہے؟ بولے 7 روپے. بھٹے پہ کہ پہنچ؟ میں ذرا تازہ کرنا چاہتا ہوں آڈینس کو، کتنے کی 1 اینٹ ہے؟ فرمایا جو پوری مسجد نہیں بنا سکتا، 1 اینٹ کا بندوبست کر دیتا ہے، مفحص قطع بن اللہ له بیتا فی الجنہ. اللہ جنت میں اس کا پورا گھر ہی بنا دیتے ہیں. مسجد کی طرف جانے والا بھی جنتی اور مسجد بنانے والا بھی جنتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی للہ 40 یوما فی جماعہ یدرک التکبیرۃ الاولی. جس شخص مسجد میں چلا جائے 40 دن، میں 40 سال کی بات نہیں کر رہا، 60 سالہ بھی میرے وہ انتہائی معزز بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں. 40 دن باجماعت تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھنے والا شخص اللہ کے ہاں اتنا پیارا ہے. کتبت له براءتان، براءۃ من النار و براءۃ من النفاق.
اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب تک زندہ رہے گا منافق نہیں ہوگا، جب جان نکل جائے گی آگ اس پہ حرام ہے، یہ جنت میں چلا جائے گا۔ پہلا شخص مسجد کی طرف جانے والا، دوسرا شخص مسجد بنانے والا، تیسرا شخص 40 نمازیں باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے والا، اور چوتھا شخص مسجد میں کوئی مؤذن بھی تو ہوتا ہے نا۔ سرتاج رسول فرماتے ہیں بلال دخلت الجنہ فسمعت خشتة بین یدی، میں جنت میں گیا تو وہاں کیا دیکھتا ہوں، بلال تمہیں تو دنیا میں چھوڑ کے گیا لیکن تیرے قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دے رہی تھی۔ مقام دیکھیے، یہ کالے رنگ کا بلال جس کو لوگ غلام کہتے ہیں، وہ کسی نے پوچھا نا بلال تم بڑی باتیں کرتے ہو، تیرے ابا کا نام کیا ہے؟ کہا میرے ابا کا نام ہے اسلام، کیونکہ میرا تعارف ہوا تو کس وجہ سے؟ اسلام کی وجہ سے۔ کسی نے پوچھا اتنی مارے کیوں کھائی اگر اللہ کے اتنے مقرب ہو؟ کہا پریشانی کی بات نہیں ہے، تم نے تو گھڑا خریدنا ہو نا تو چٹولیاں لگاتے ہو، مٹی اچھی ہے کہ نہیں؟ وہ اللہ نے چیک کیا تھا مٹی صحیح نکلی ہے۔ بات یہ ہے بلال اس وقت اسٹارلیٹ کی کوئی کمپنی نہیں تھی کہ تھی، نہ کوئی سروس کے بوٹ، نہ کوئی باٹا کے، اور نہ یہ نہ جانے کون کون سی ہاش پپیز نکلی ہیں۔ کس طرح کی جوتی پہنتے ہوں گے؟ ماربل پہ تو نہیں نہ چلتے ہوں گے، کنکریوں پہ چلنے والے یہ صحابی چلتے زمین پہ ہیں لیکن قدموں کی آہٹ کہاں سنائی دے رہی ہے؟ جنت۔ بلال یہ تو بتاؤ کرتے کیا ہو؟ کما اصابنی حدث قط الا توضأت عنده، جب بھی وضو ٹوٹتا ہے فوراً وضو کر لیتا ہوں، یعنی ہر وقت باوضو رہتا ہوں، اللہ نے یہ شان عطا کر دی ہے۔ اور فرمایا ما اذنت قط الا صلیت رکعتین، میں نے جب بھی اذان کہی ہے 2 رکعتیں ضرور پڑھی ہیں۔ اور فرمایا ما اذنت قط الا صلیت رکعتین، میں نے جب بھی اذان کہی ہے 2 رکعتیں ضرور پڑھی ہیں۔ اس 2 رکعتوں کے عمل کو اللہ نے اتنا پسند کر لیا، ابھی تو دنیا میں ہی ہیں، کہاں اس کی آہٹیں سنائی دی جا رہی ہیں؟ اللہ اکبر۔ کتنے لوگ چلے گئے جنت میں؟ 5واں شخص۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہے من صلی 12 رکعہ بنی لہ بیت فی الجنہ۔ یہاں پر آپ میں سے کوئی پراپرٹی ڈیلر بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہاں آج کل کیا ریٹ ہے زمین کا؟ آپ سے کچھ کہوں گا نہیں، میں آپ کو صرف حدیث کو ایکسپلین کرنا چاہ رہا ہوں۔ ایک گھر اگر 5 مرلے کا لے تو کتنے بنے گا؟ 20 لاکھ روپیہ 5 مرلے کا۔ لیکن میں جو گھر بتانے لگا ہوں وہ 5 مرلے کا نہیں ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ بڑے گھروں میں گھر تو ہوتا ہے، پھر چھوٹے چھوٹے ہٹس بنے ہوتے ہیں مزید چارمنگ پیدا کرنے کے لیے۔ اور حدیث کہتی ہے ان فی الجنۃ لخیمۃ مجوفہ، اللہ رب العزت نے گھر تو بنائے ہوں گے جنتیوں کے لیے، ساتھ خیمے بھی اللہ دیں گے۔ چلو کبھی گھروں سے نکل کے تازہ ہوا بھی لے لے، تازہ ہوا تو وہاں بھی آئے گی۔ اور وہ خیمہ کتنا ہوگا اور کس میں بنا ہوگا؟ اینٹوں کا نہیں، موتی کے اندر۔ کس کے اندر؟ لخیمۃ مجوفہ عرضها 60 میلا، اس کی لمبائی اور اونچائی کی بحث حدیث نے نہیں کی، اس خیمے کی چوڑائی 60 میل ہوگی۔ تو گھر کتنا ہوگا؟ یہاں سے مرید کے کتنا ہے جی؟ 60 میل سے کم ہے کہ زیادہ؟ اللہ، یعنی مرید کے سے کالا شاہ کاکو تک تو اس کا خیمہ ہی ہوگا۔ اور 5 مرلے کے لیے جان کی بازی لگانے والوں، یہ دیکھو جنت کتنی سستی بک رہی ہے۔ فرمایا
من صلى 12 ركعة، جو 12 رکعتیں فی یوم و لیلہ دن اور رات میں پڑھ لیتا ہے، 4 قبل الظہر 4 ظہر سے پہلے، ورکعتین بعدها 2 ظہر کے بعد، ورکعتین بعد المغرب 2 مغرب کے بعد، ورکعتین بعد العشاء 2 عشاء کے بعد، ورکعتین قبل صلاة الفجر اور 2 فجر سے پہلے، یہ 12 سنتیں جو پڑھ لیتا ہے اللہ رب العزت اس کا جنت میں گھر بنا دیتے ہیں۔ کتنے لوگ جنت میں چلے گئے؟ سچ بتائیے، ان مسجدوں کے ساتھ پھر دل لگانا چاہیے کہ نہیں؟ اگر آپ پسند کریں تو میں 7واں آدمی بھی جنت میں حدیث کی روشنی میں بھجوا دوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سلسلہ صحیحہ کی روایت، قیامت کا دن ہوگا، آواز آئے گی، آئین جیرانی، کہاں ہے میرے پڑوسی؟ اللہ کے پڑوسی کون بولے گا؟ کسی کی طاقت نہیں ہے، جبریل کو حکم ہوگا، جبریل فرمائیں گے یا رب، اے دنیا کے پالنے والے، وَهَلْ يَنبَغِي لِأَحَدٍ أَن يُجَاوِرَكَ، اللہ آپ خالق، باقی ساری مخلوق، خالق اور مخلوق آپس میں پڑوسی کیسے ہو سکتے ہیں؟ جواب ملے گا، توجہ کیجئے، یہ اکیلا پانی ہے، وہاں پڑوس اللہ کا ملنے والا ہے۔ این عمار المساجد، کہاں ہیں مسجدوں کو آباد کرنے والے؟ آج وہ میرے پڑوسی ہیں، آباد کرنے والے۔ اور پڑوس کیسا؟ ایسا جنت میں مقام ہوگا، ایسا گھر ہوگا، ایسا گراؤنڈا ہوگا جس کی چھت اللہ کا عرش ہوگا۔ کتنے لوگ جنت میں چلے گئے؟ اور یہ ساتھ کے ساتھ راہیں شریعت نے متعین کی ہیں۔ پہلی راہ ہم نے بیان کی توحید کی، دوسری رسالت کی، اور 7 راہیں جس کا تعلق مسجد سے ہے، 9 راہیں آپ نے جنت میں جانے کی سن لی۔ 10ویں بات